انہوں نے کہا جی آپ کو دین اسلام چھوڑنا پڑے گا. ہم اس لیے کہتے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں. یہ کالا جادو ایک اندھیرا ہے. اندھیرے کو اندھیرا نہیں ختم کر سکتا, اس اندھیرے کو صرف روشنی ختم کر سکتی ہے, اور وہ ہے قرآن و سنت کا علم. پنڈی کے اندر غیر مسلم ہے. جب ان کے پاس میرے دوست گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دین اسلام چھوڑنا پڑے گا. جب آپ دین سے خارج ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں اپنا علاج شروع کروں گا. شفا پھر بھی ہو یا نہ ہو گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے. پھر میں نے MS اسلامک سے ان کا انٹرویو دیکھا تھا. اس کے بعد الحمدللہ اب وہ صحت یاب ہیں, اللہ کا شکر. دین اسلام کے اندر ہی رہ کر یہ سارا کام ہوا. ہم اس لیے کہتے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں, کیونکہ شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی بات اتر جائے, کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے, کہاں سے کہاں تک پیغام پہنچ جائے. دیکھیں دین اسلام سے وہ خارج ہو رہا تھا بھائی, الحمدللہ آج وہ دین اسلام پہ ہے. لاکھوں لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سیف اللہ صمدانی صاحب, اور ہمارے ساتھ یہ عباس بھائی موجود ہیں. ناظرین, اس وقت پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دن پہلے عباس بھائی جو ہیں وہ قاری سیف اللہ صمدانی صاحب کے پاس پہنچے, اور وہ کس نوعیت کا کیس تھا, کس طرح کا وہ معاملات تھے, ہم آپ کو بتلاتے چلتے ہیں کہ ناظرین کسی دوست کو کوئی ایسا مسئلہ بن گیا, کوئی جادو جنات والا, اور وہ معاملہ اتنا اس حد تک خراب ہو گیا. انہوں نے کسی غیر مذہب کے پاس وہ گئے ہیں, اور جا کے انہوں نے کہا جی ہمارا یہ معاملہ ہے, ہمیں وہ حل کر دیا جائے. انہوں نے کہا جی آپ کو دین اسلام چھوڑنا پڑے گا, اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا. اس کے بعد ہوا یہ کہ سیف اللہ صمدانی صاحب کی جو ویڈیو ہے عباس بھائی نے کہیں MS اسلامک مووی چینل پہ دیکھی. انہوں نے کہا جی ہم جو ہے سیف اللہ صمدانی صاحب کے پاس چلتے ہیں. الحمدللہ آج وہ بالکل صحت یاب ہیں. وہ بھائی وہ ان کے پاس آئیں, دین اسلام چھوڑنا پڑنا تھا. کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ, جن کے پاس شفا یاب ہونے کے لیے لوگ جاتے ہیں, وہ دین اسلام بھی چھڑوا دیتے ہیں, لیکن قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ علاج کس طرح کرواتے ہیں, کون کرتا ہے, کیسے کرتا ہے. جی سیف اللہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ سیف اللہ بھائی کیا معاملہ تھا, کتنی بڑی بات کہ دین اسلام چھوڑ دیا جائے تو آپ کی یہ جو آپ کو شفا مل سکتی ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. محمود بھائی, اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کالے جادو کا توڑ صرف کالے جادو سے ہی ہو سکتا ہے, تو وہ اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ علاج کروانے کے لیے دوسرے مذاہب کے پاس, مثلا عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں, یا کسی بھی اور فرقے کے پاس جاتے ہیں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتا. تو پھر جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ہم سے اس کا علاج کروانا ہے تو اپنا مذہب تبدیل کرو. جس طرح کہ یہ باس صاحب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے, گمراہی سے بچانا چاہتا ہے, تو کوئی بھی بیماری یا کوئی انسان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو یہ لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بزرگ صاحب میرے خیال میں آج نہیں آئے, تو وہ بزرگ صاحب ہیں, ان کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے جادو کا. تو ہم کسی دوسرے کے پاس گئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یا اپنا مذہب تبدیل کرو یا کچھ ایسے کام کرو جو اسلام کے منافی ہیں, پھر آپ کا علاج ہو پائے گا. حالانکہ سراسر یہ چیز غلط ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ کیا ہم اس کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے کر لیں؟ تو آپ نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا نہیں, کہ ایک حرام چیز کے ذریعے تو شفا نہیں مل سکتی. یہ کالا جادو ایک اندھیرا ہے, اندھیرے کو اندھیرا نہیں ختم کر سکتا, اس اندھیرے کو صرف روشنی ختم کر سکتی ہے, اور وہ ہے قرآن و سنت کا علم. ایک نور ہے, ایک روشنی ہے. تو بہرحال باقی وہ میرے پاس آئے, میں نے علاج کیا, الحمدللہ نے شفا دی. یہ آپ بیٹھے ان سے. جی عباس بھائی کیا معاملہ پیش آیا, کیسے آیا, ذرا عوام الناس کو بتلائیں. اور وہ آج دوست جو ہیں وہ آپ کے وہ ساتھ نہیں آئے, ذرا عوام الناس سے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو دوست ہیں میرے اس لیے نہیں آ سکے کہ آج ان کے گھر مہمان آ گئے تھے, اور مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے, لیکن ان کو میں نے ریکویسٹ بھی کی تو مصروفیت تھی, اس وجہ سے نہیں آئے. اور ناظرین محرم کی وجہ سے, محرم الحرام کی وجہ سے موبائل سروسز بند تھی, تو انہوں نے پہلے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد گھر گئے. ارجنٹ کوئی بھی فارغ نہیں ہوتا, تو انہوں نے پہلے ہمیں یہی بتلایا. جی ان سے میرا رابطہ ہوا تھا, لیکن موبائل سروس بند ہونے کی وجہ سے میں ان کو کافی رابطہ کرتا رہا, لیکن کوئی رابطہ نہیں ہوا. پھر میں نے ان کے گھر بھی گیا, کافی چکر لگائے. جب وہ مجھے ملے تو ان کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی. تو محمود بھائی جیسے آپ نے دوسرا مجھ سے کویشچن کیا ہے کہ ان کو کیا مسئلہ درپیش آیا تھا, ان کو کوئی سر کا مسئلہ تھا. ان کی جو
आंख थी वो ख़राब हो गई थी, आंख से नूर ना निकल गया था किसी वजह से, बीमारी की वजह से। तो वो काफ़ी लोगों के पास जाते रहे, तकरीबन पिछले 7 साल से वो अपने इलाज करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो करते रहे, किसी ने बताया, जहाँ पे भी वो बताते थे वो वहाँ पे चले जाते थे। एक पिंडी के अंदर गैर मुस्लिम है, मतलब कि ईसाई है, वो भी इसी चीज़ का काले इल्म का करता है इलाज। तो जब उनके पास हम गए, मतलब कि वो मेरे दोस्त गए, तो उन्होंने कहा कि आपको दीन छोड़ना पड़ेगा, दीन इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। जब दीन इस्लाम छोड़ा जाएगा और आप दीन से खारिज हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अपना इलाज शुरू करूँगा। और उसका जो इलाज होगा वो ऐसा होगा कि शफा फिर भी हो या ना हो, ये हम गारंटी से नहीं कह सकते। फिर आपको इधर कैसे पहुंचा? फिर मैंने आपको MS इस्लामिक मूवी के से वीडियो, एक इनका इंटरव्यू देखा था, तो इन आपसे फिर मैंने रब्ता किया, इनका सैफ साहब का नंबर लिया। नंबर लेने के बाद इनके पास में गया, इनसे रब्ता हुआ सारा, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दम किए 3 दिन हम जाते रहे इनके घर, और 3 दम हुए हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सेहतयाब हैं, अल्लाह का शुक्र है। और दीन इस्लाम के अंदर ही रह कर ये सारा काम हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन देखें, हम इसलिए कहते हैं वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है किसी के ज़हन में कोई बात उतर जाए, कोई इससे फ़ायदा उठा ले, कहाँ से कहाँ तक पैगाम पहुँच जाए। देखे दीन इस्लाम से वो खारिज हो रहा था भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दीन इस्लाम पे है। और पता नहीं, इस तरह मैं कहता हूँ लाखों लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं। सैफुल्लाह भाई, कैसा समझते हैं आप इस मामले को? जब भी आपको कोई अच्छा पैगाम आपको पहुंचता है तो दीन यही कहता है फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, कि जिसको इल्म नहीं है, जिसको इल्म है वो पहुंचा दे उसको, कि जिसको इल्म नहीं है। तो अगर हमें कोई अच्छी बात का इल्म होता है, हम उस पर अमल नहीं करना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप उसको लोगों को तो बता दें, आगे उसको शेयर कर दें, ताकि वो बेचारा मगर मुसीबत में होगा उसका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा सैफुल्लाह भाई, एक बहुत अहम क्वेश्चन है, वो ये है कि अक्सर जो है वो इलाज जो है वो दीनदार तबका जो है, कुरान वाले हैं, वो भी नहीं कर पाते। वो क्या मामलात होते हैं, क्या उनके आगे मुश्किलात होती हैं, ये ज़रा कहें। देखिए जी, असल मसला ये है, ये सवाल आपका बहुत अहम है कि एक गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर बेशुमार डॉक्टर बैठे होते हैं, तो लेकिन सब माशाल्लाह वो ठीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर वो इलाज भी नहीं कर पाता। बिल्कुल। वो बसा औकात ये होता है कि अल्लाह ताला ने कोई शिफा सभी के नहीं बल्कि एक के हाथ में रखी होती है। तो मैं तो ये नहीं कहता कि भाई मैं बहुत नेक हूँ, मतलब है कि बहुत मुत्तकी इंसान हूँ, कि मेरे जैसा कोई नहीं है। भाई मसला ये है कि अल्लाह ने किसी के शिफा का कोई बहाना बनाना होता है। बस औकात एक छोटा सा हकीम है, वो हल्की सी जनाब वो गोली दे देता है, उससे शिफा मिल जाती है, और बस औकात आदमी लाखों रुपये लुटा दे, उसके शिफा नहीं मिलती। लेकिन सबसे अहम बात वो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो जादू का मसला होता है ना, जादू का, वो ये आमल हजरात क्यों नहीं हल कर पाते? वजह, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह वो सही इलाज कर रहे हैं, दम कर रहे हैं, लेकिन उसको क्यों नहीं शिफा मिल रही? वजह ये है कि जो जादूगर होता है ना, जादूगर का और जिन्नात का आपस में कनेक्शन होता है। जब वो जादूगर किसी पे कोई अमल भेज देता है, उस पे जादू के ज़रिए शैतान मुसल्लत कर देता है, तो जितनी देर तक हम उस जादूगर का और शैतानों का कनेक्शन दरमियान से ख़त्म नहीं करेंगे ना, उतनी देर तक वो अमल ख़त्म नहीं होगा। हम दम तो करते रहते हैं उस पर, लेकिन वो दरमियान के अंदर वो पीछे ज़ालिम पढ़ाई कर रहा होता है, वो एक जिन ख़त्म होता है, वो दूसरा भेज देता है, वो तीसरा भेज देता है। तो सबसे पहले जो जादू का मरीज़ है ना, उस पे उसकी तशख़ीस के बाद सबसे बुनियादी चीज़ ये होती है कि वो जो उस पर सप्लाई पीछे से आ रही है, कनेक्शन आ रहा है, और आप उसको काटें। इसलिए मैं अक्सर तौर पर कहता हूँ कि यार अपने घर के अंदर टाइम लो, मेरे पास आए सद बिस्मिल्लाह, लेकिन ये यहाँ पे हल नहीं होना। मैं जनाब इतना मेरे पास टाइम होता है, लेकिन मैं अपना टाइम निकाल कर उनके घर जाता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि उस जालिम ने वहाँ पे कनेक्शन डाला हुआ है, खून या पानी के छींटे फेंक कर उसने एक हिसार के अंदर उनको डाला होता है। तो यहाँ इन जब ये मेरे पास है, मैं इनके घर भी एक बार गया, वहाँ चल के पीछे से कनेक्शन काटा, पीछे से कट गया, सप्लाई ख़त्म हो गई। अब वो जिन शैतान थे उनको दायरे में लिया, वो ख़त्म हो गए। तो ये बुनियादी गलती होती है कि मतलब है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमें कोई वजीफ़े बता दो। भाई अगर बीमार हो जाए ना, तो आदमी मेडिकल स्टोर पे नहीं जाता कि मुझे गोलियां दो, डॉक्टर के पास जाता है कि यार इसका इलाज करो।
اگر آپ کو مسئلہ بن جائے تو کسی کو دکھا لو عامل کو، یار یہ مسئلہ ہے ہمیں، وہ آپ کی وہ زبردستی تو نہیں آپ کا علاج کرے گا، آپ کا دل مطمئن ہوگا تو آپ علاج کروائیں گے نا، لیکن آپ ضرور اس سے رابطہ کر کے اپنی تشخیص کروا لیں۔ جی ناظرین، بات چل رہی ہے کہ دین اسلام چھوڑنے کی باتیں ہو رہی تھی صرف ایک علاج کی خاطر۔ ایک علاج کیا، کوئی بھی بندہ کسی کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے کہیں سے بھی پریشانی میری حل ہو، وہ دین اسلام چھوڑ کے اب الحمدللہ ساتھی کو جس طرح شفا یاب وہ ہوا، عباس بھائی نے رابطہ کیا، وہ پہنچے، ویڈیو کے ذریعے پہنچے، جس طرح بھی اللہ کی رحمت سے وہ پہنچے۔ تو اب ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی ہے، وہ بھی کسی مرض میں مبتلا ہے، تو وہ بھی عباس بھائی آج لے کے آئے تھے۔ تو سیف اللہ بھائی، یہ بھائی جو ہیں کیسے ان کی تشخیص ہوگی اور کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ ابھی آئے ہیں تو ابھی انہوں نے مجھے بتایا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، تو جو میں نے تشخیص کی ہے نا اس کے مطابق تو وہ یہی ہے کہ ان بیچاروں پہ مطلب ہے کہ کسی نے ظالم نے ان پہ کوئی جادو وغیرہ کے تعویذ وغیرہ کروائے، جس کی بنا پر ان کی جو گھر والی ہے، بیوی وائف آپ کی، وہ بھی گھر میں ہے، پیچھے اپنے میکے چلی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ابھی آئے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی بعد میں علاج کریں گے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجل نصیب فرمائے گا۔ ناظرین انشاءاللہ علاج کریں گے، اور بالکل سیف اللہ بھائی ان کا علاج کریں گے، اور انشاءاللہ ناظرین آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے، کوئی طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے اس طرح کے معاملات میں۔ ناظرین آپ ویڈیو شیئر ضرور کریں، کسی کا دکھ اپنا دکھ سمجھ کے آپ شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔